السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب کئی لوگ شرارتی ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ منفی سوچیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو پزل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بہت عرصہ مجھ سے بھی پہلے ہوا تھا، الحمدللہ وہ بچہ سمجھ گیا، اس وقت وہ پروفیسر ہے، لیکن اور بھی ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ جب ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر کیا اللہ اپنے جیسا 1 2 3 4 5 اللہ اور بنا سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے بنا سکتا ہے پھر تو وہ کہتے کئی اللہ ہو گئے، اور اگر نہیں بنا سکتا پھر یہ قرآن کی آیا غلط ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی بات ہم لوگ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ چونکہ ہمارا تو سبجیکٹو فزکس ہے، آل تھنگز آر ریلیٹیبل، یعنی ایک بات کسی دوسری بات کے حوالے سے کہی جاتی ہے، کوئی چیز ایبسولیوٹ نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کوچ کے اندر ایک دوسرے کے لحاظ سے تو ساکن ہیں، باہر کی چیزوں کے لحاظ سے کیا ہے؟ متحرک ہیں۔ اب ایک بندہ کوچ کے اندر چل رہا ہے، اب ایک بندہ کہتا ہے جی یہ بندہ حرکت میں ہے، باقی سب ساکن ہیں۔ وہ بات کر رہا ہے اس بندے کی جو کوچ میں چل رہا ہے، دوسرے بندوں جو کوچ میں بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ سارے ہی متحرک ہیں، وہ بندہ بات کر رہا ہے اس کوچ کے سارے بندوں کی کسی باہر والی چیز کے لحاظ سے۔ یعنی کسی چیز کو بھی جب ہم بیان کرتے ہیں دوسری چیز کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اس بندے کا رنگ بڑا سفید ہے، اب چونے سے سفید ہے، دودھ سے سفید ہے۔ عرف عام میں کیا ہے، جب بندے کی بات کہتے ہیں بندوں میں سفید ہے، اس کا مطلب ہے اس کے لحاظ سے یہ بندہ بڑا طاقتور ہے۔ کیا ہاتھی سے طاقتور ہے؟ اونٹ سے طاقتور ہے؟ نہیں، یہ بندہ ہے، ہم اس کو دوسرے بندوں کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا مقابلہ اللہ کے ساتھ کرنا، یہ سوال ہی غلط ہے سائنس کے لحاظ سے۔ اچھا اب رہی بات، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2 ہو گئے۔ دیکھیں اگر وہ 5 بھی ہو گئے، ایک نے تو بنایا ہے، باقی بنے ہیں۔ بنانے والا خالق ہے، بننے والے مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات ہی لاجیکلی ہر لحاظ سے غلط ہے۔ مثلا یہ بڑے بڑے بر اعظمی میزائل ہیں، بڑی ان کے اندر پاور ہے، لیکن کنٹرول کن کا ہوتا ہے؟ جس بندے نے، جس سائنسدان نے، جنہوں نے بنائے ہیں۔ ایٹم بم بڑے ہیں دنیا میں، بڑی ان کے اندر انرجی ہے، جن بندوں نے بنائے ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں، انہوں نے ان کو سسٹم رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو ہے ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کی ذات کے اندر ہی ہر چیز ہے، اور یہ سوال بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے کئی دفعہ یہ دی کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتی ہے یہ اپنے آپ کو خود ہی گرا لیتا ہے۔ یعنی پہلوان دنیا کا سب سے بڑا ہے، ثبوت کیا ہے؟ جی اپنے آپ کو خود ہی گرا لیتا ہے۔ بھی ہم کہیں گے تو بیوقوف ہے، تو اپنے بچے کا اپنے اسی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، اس کا کسی اور پہلوان کے ساتھ مقابلہ کرا۔ تو یہ اللہ کی طاقت کا، قدرت کا، اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک بات۔ دوسرا پھر کہتے ہیں جی قرآن تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اور پھر خود ہی تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اب جب یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ عالم الغیب بھی ہے، پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن کے اندر آیات منسوخ کیوں کی؟ کیونکہ ہم بندے تو ایک کام کرتے ہیں، تجربے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، ہم اس کام کو بدل لیتے ہیں، یا کوئی بات کہتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے غلطی ہوگی، ہم بات بدل لیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کیا اللہ کو بھی غلطی لگی تھی، اس نے قرآن میں آیات نازل کر دی تو پھر بعد میں ان کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کے اندر جو ناسخ منسوخ ہے وہ صرف اور صرف احکام کے اندر ہے، حکموں کے اندر ہے۔ قرآن کا کوئی تاریخی واقعہ منسوخ نہیں ہوا، قرآن کی کوئی پریڈکشن پیشین گوئی منسوخ نہیں ہوئی، قرآن نے کوئی سائنٹیفک فیکٹ بیان کیا وہ منسوخ نہیں ہوا، صرف احکام۔ وہ کیوں ہوئے؟ وہ اللہ کو غلطی نہیں لگی، اللہ نے بندوں کو سکھانے کے لیے، بندوں کی سہولت کے پیش نظر یا نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ مثلا ہم کسی بندے کو بھی کوئی اگر ڈرائیونگ سکھانی ہو کسی کو، کیا پہلے دن ہی اس کو پیچیدہ راستوں پہ لے کے جائیں گے؟ پہلے ہوتا ہے سیدھا سیدھا کام، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس سے اور پیچیدہ، پھر اس سے پیچیدہ۔ ایسے ہی ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، بہت زیادہ پیتا ہے، ہم اسے پہلے اس کے سگریٹ کم کرائیں گے، پہلے کم کرا کے آہستہ آہستہ اس کو چھڑا دیں گے۔ اب وہ شراب کے بارے میں آیات منسوخ ہوئی ہیں، وہ مٹکوں کے مٹکے شراب پی جاتے تھے، اب اللہ نے پہلے ان کو شراب سے نفرت دلائی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور سخت حکم دیا، تیسرے حکم میں حرام کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بچے کو پہلے آسان چیزیں سکھاتے ہیں، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل۔ جیسے نرسری کے بچے ہیں، پرائمری کے بچے ہیں، پھر ہائی اسکول کے بچے ہیں، پھر کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، پھر آگے ریسرچ میں سائنٹسٹ بنتے ہیں، وہ اس کا ڈیفیکلٹی لیول ہم اسی طریقے سے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی زنا کی سزا پہلے آسان رکھی، پھر اس سے مشکل کی، پھر اس سے مشکل کی۔ صرف ان کا وہ بندوں کے پیار میں اللہ نے کیا، بندوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اللہ نے یہ بات کی ہے، ورنہ اللہ کو غلطی نہیں لگی۔ اچھا، اب رہی بات، تیسرا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ اللہ کو بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ کو بندوں سے بڑی محبت ہے، لیکن شدت کی گرمی ہے، صبح سے لے کر 17 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہیں، تو کیا اللہ کے ہاں پانی کی کمی ہوگی ہے، خوراک کی کمی ہوگی ہے؟ یہ بندوں کو ساری گرمی میں یا شدت کی سردی ہے، صبح صبح سردی میں اٹھ کے وضو کر کے یہ مسجد میں آئے، اور شدت کی سردی ہے، عشاء کے وقت یہ نماز پڑھ کے پھر جا کے سوئے۔ ایسے ہی اور کئی کام ہیں، تجھے اللہ کو کب پیار ہوا؟ یہ تو مشکل ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو ورزش کرتے ہیں لوگ، کیا ان کو اپنی ذات سے پیار نہیں ہوتا؟ پھر یہ کیوں اپنا سانس پھلاتے ہیں؟ یہ جو نواز شریف کا والد تھا میاں شریف، ہمارے ایک دوست ان کے پرسنل ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ صبح 2 بجے اٹھ کے باغ میں جاگنا، 12 بجے اٹھ کے رات کو باغ میں 2 گھنٹے اتنی ورزش کرتا تھا کہ سردیوں میں بھی اس کا پسینہ ٹپکتا تھا، یعنی اتنی سخت ورزش کرتا سردیوں میں بھی۔ کیا اس کو اپنی ذات سے پیار نہیں تھا؟ وہ کیوں ورزش کرتا تھا؟ اس جسم کے فائدے کے لیے۔ یہ ہمارے ہی ابھی وقت تھوڑی دیر کی بات ہے، سعودیہ کا شہزادہ شاہ سلیمان جب اسلام آباد آیا اپنے جم کا سامان بھی ساتھ لایا تھا۔ اب یہ شہزادہ ہو کے صبح اٹھ کے اتنی مشکل ورزش کیوں کرتا ہے؟ اپنے جسم کے فائدے کے لیے۔ بعین ہی اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ جیسے یہ روزہ ہی ہے، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جاپان کے سائنٹسٹ کو 2016 میں جسے نوبل پرائز ملا، اس نے کہا کہ جب بندہ اتنے گھنٹے روزہ رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، جسم کے سیل جو ہیں نا، جو نقصان دہ ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، ان کو دوسرے سیل کھا جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر جسم کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، جسم کے اندر ری سیٹ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سے پہلے والی قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ 1 مہینے کا یہ جو آپ کا روزہ ہے نا، اس کے میڈیکلی اب تو پہلے سائنس نے ترقی نہیں کی، اتنے فوائد ہیں، اس کی اتنے فوائد ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ بعین ہی نماز، ہمارے ایک دوست، بڑا ان کا کروڑوں میں زکوٰۃ ہے،
ان کا ایک بھائی میرے پاس ہی جمعہ پڑھتا تھا، بہت خوبصورت، تو پتہ چلا جی نہیں، ان کی کوئی کلاٹ آ گیا جی، کوئی جسم میں فرق ہے۔ برطانیہ لے گئے، پھر جہاں پہ شریف سٹی میں لے گئے، 300 بوتل ان کو بلڈ کی لگی۔ اب کلاٹ کیسے بنتے ہیں؟ ایک ہی جگہ پہ بندہ 6-7 گھنٹے سے یعنی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھا رہے ایک ہی پوز میں، تو اس کے جسم کے اندر خون جم جاتا ہے، کلاٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کوئی حرکت کرنی چاہیے تاکہ اس کے بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اب ایک بندہ اگر 8 بجے یا 9 بجے دفتر گیا، دفتر میں بیٹھا کام کرتا تھا، ظہر کے وقت اٹھا، واش روم گیا، اوپر نیچے ہوا، طہارت کی، پھر وضو کیا، وضو کے اندر بھی کتنے اس نے اپنے پوز بدلے، وضو کے بعد جب اس نے سنتیں ادا کی تو کتنے جسم کے اینگل چینج ہوئے، تو پھر اس نے فرائض کیے، اور اس کے میڈیکل فوائد اتنے ہیں ہر چیز کے، اس کی اپنی ہی ایک سائنس ہے۔ یہ ہاتھ دھونے والا تو فائدہ آپ نے آج کل ہی سن لیا نا، کہ وہ کہتے بار بار جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھو، آنکھوں کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، چہرے کو بھی دھو، تو یہ جو اس کے جو فوائد ہیں نا یہ ہیں، تو باتیں بڑی ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو عبادات ہیں ان کا ہمیں دنیا میں بھی بہت بینیفٹ ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، ان کے اتنے فوائد ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن آخری بات کہہ کے میں بات کہتا ہوں، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے کی ہے، تائید کے لیے کی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا ایمان صرف یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ جان دی تو دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ادا نہ ہوا کہ جس نے جو کھوپڑی عطا کی ہے یہ اس کے سامنے جھکنی چاہیے، جس کے سامنے میں نے اور آپ نے لوٹ کے جانا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر ہمیں انسان بنایا، گدھا نہیں بنا دیا، سور نہیں بنا دیا، اور انسانوں میں بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر میرے بھائی یہ اتنا کچھ دینے کے بعد کیا ہم شکرانے کے طور پہ اس کے احکام کو نہ مانیں؟ باقی چیزیں آسان بھی ہیں، ہم نے اس لیے ان پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔